الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور جمادی الاولیٰ کے پہلے جمعۃ المبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک اور بالخصوص اس جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائیں اور دونوں جہان کی عزت و آبرو اور وقار سے مالا مال فرمائیں۔ حضرت سیدنا جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر ناز میں خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ حشر میں تشریف لائیں گے۔ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیواؤں کو اشارے میں چھوڑائیں گے، تو اپنے نام لیواؤں کو اشاروں میں چھوڑائیں گے، اور جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار آئیں گے۔ اور رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، وہ محشر میں طفیل شاہدین انعام پائیں گے۔ دنیا میں جو یا رسول اللہ کہتا ہوگا اور اس بات کو جائز سمجھتا ہوگا وہی قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ اور آگے کہتے ہیں
اگرچہ خاطی و عاصی ہیں ہم لیکن یقین یہ ہے، اگرچہ خاطی و عاصی ہیں ہم لیکن یقین یہ ہے، رسول اللہ ہماری حشر میں بگڑی بنائیں گے، رسول اللہ ہماری حشر میں بگڑی بنائیں گے۔ اور جہنم چیختا جب عرصۂ محشر میں آئے گا، جہنم چیختا جب عرصۂ محشر میں آئے گا، سیاہ کاروں کو وہ دامان رحمت میں چھپائیں گے، سیاہ کاروں کو وہ دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ گنہگاروں کی بخشش کا رہے گا ان کے سر صحرا، گنہگاروں کی بخشش کا رہے گا ان کے سر صحرا، شفاعت کا رسول اللہ کو دلہا بنائیں گے، شفاعت کا رسول اللہ کو دلہا بنائیں گے۔ اور محمد ورد لب دامان احمد دونوں ہاتھوں میں، محمد ورد لب دامان احمد دونوں ہاتھوں میں، گدایان نبی اس شان سے محشر میں آئیں گے، گدایان نبی اس شان سے محشر میں آئیں گے اور گزر جائیں گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر، گزر جائیں گے پل سے رب سلم کی صدا سن کر، وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے، وہ بیڑا پار خود اپنے غلاموں کا لگائیں گے۔ اور تمامی اہل محشر انبیاء کے پاس سے پھر کر، تمامی اہل محشر انبیاء کے پاس سے پھر کر اسی سرکار میں آ کر مرادی اپنے پائیں گے، اسی سرکار میں آ کر مرادیں اپنی پائیں گے۔ اور بحمد اللہ بچا کر نار سے فردوس اعلیٰ میں، بحمد اللہ بچا کر نار سے فردوس اعلیٰ میں وہ اپنے سامنے ایک ایک کو داخل کرائیں گے، وہ اپنے سامنے ایک ایک کو داخل کرائیں گے اور شفاعت کر کے ہر امت کی درگاہ الہی میں، شفاعت کر کے ہر امت کی درگاہ الہی میں خدائے پاک سے ماہ مدینہ بخشوائیں گے، خدائے پاک سے ماہ مدینہ بخشوائیں گے۔ گناہ امت کے اڑ جائیں گے محشر میں ہوا ہو کر، گناہ امت کے اڑ جائیں گے محشر میں ہوا ہو کر، نظر رحمت کی ہم پر ڈال کر جب وہ مسکرائیں گے، رحمت کی نظر رحمت کی ہم پر ڈال کر جب وہ مسکرائیں گے اور مچل جائیں گے ان کے دامن اقدس پہ جب عاصی، مچل جائیں گے ان کے دامن اقدس پہ جب عاصی، انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان منائیں گے، انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان منائیں گے۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر، خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر جمیل قادری نعت اپنے مولا کی سنائیں گے، جمیل قادری نعت اپنے مولا کی سنائیں گے۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے اور آپ نے ایک پیر کامل کے حوالے سے اور خدا کے قرب کے لیے ایک وسیلے کے حوالے سے چند مختصر سی باتیں بطور تمہید سماعت کی تھی، جس میں اس آیت کریمہ میں کئی آپشن ہیں اور اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، ڈرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ ابھی اور بات ہے کہ حالات کے تناظر میں لوگوں نے اس کی کئی تعویلیں پیش کی ہیں، حقیقت یہی ہے جہاد وہی ہے جو صحابہ نے کیا ہے،
کیا. ہاں اس سے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے صوفیہ نے یہ بات ضرور بیان کی ہے کہ اس سے مجاہدات مراد ہیں. یقیناً مجاہدات مراد ہوں گے، لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اب یہ کون جہاد کر سکتا ہے؟ جس کے سینے میں عشق الہی کی آگ بھری ہو نا، وہ بندہ جہاد کر سکتا ہے. ورنہ ہمارے اور آپ کے تمہارے جیسے لوگ جو 5 وقت رب کے آگے سر جھکا نہیں سکتے، وہ سر کٹا کیا سکیں گے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان نمائندوں نے جو ہمارے آگے گزرے نا، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اور کیسا جہاد کیا کہ دنیا آج بھی ان کی بھنک سے کانپ رہی ہے. یعنی آج بھی ان کی تلواروں کی وہ جو گنگناہٹ ہے نا، آج بھی کافروں کے دماغوں تک پہنچ رہی ہے. اور وہ خوف زدہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں تو حالات یہ بنے کہ بس السلام علیکم وعلیکم السلام، بس یہی سب کچھ ہے. نہیں، ہمارے یہاں جیسے سلامتی کا ہمارا دین پیغام دیتا ہے، ایسے وقت آنے پر باقاعدہ کافروں سے لڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. ہاں لیکن حالات کے تقاضے ہوں گے، ممکنات جب حالات بدستور ہوں گے تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے. جب وقت آ جائے نا تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے. جہاد ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی تو یہ نیا ایک آپشن لے آیا، ابھی میڈیا چیخ رہا ہے لو جہاد. ہم نے کہا نادانو، تم کو معلوم ہی نہیں ہے. مسلمان یہ لفظ لو جس کو تم کہہ رہے ہو اور اس کو پھر جہاد سے جوائنٹ کیا نا، یہ جہاد کسی لفظ لو سے جوائنٹ کرنے کا نام نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ لو بھی اگر کسی ذات سے کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں، اپنے مصطفیٰ سے کرتے ہیں. تمہاری 2 ٹکا کی یہ بکھرنے، یہ گھومنے والی، یہ بازاری عورتیں، ہمارے یہاں یہ لو جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تصور ہے تو یہ گردن جو جسم کے ساتھ لگی ہے تو صرف اس لیے لگی ہے کہ جب وہ رب کی طرف سے صدا آئے گی، یہ بندے اس کی بارگاہ میں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہم وہ جہاد جانتے ہیں. تم یہ ہم پر الزام ڈال رہے ہو اور ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہو. ہمارے یہاں یہ جہاد نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جہاد یہ ہے کہ صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں، حضور یہ مال بھی آپ کا ہے، جان بھی آپ کی ہے، میری اولادیں بھی آپ کی ہے، سراپا سب کچھ آپ کا ہے. ہمارے یہاں یہ محبتیں ہیں. ہم یہ 2 ٹکا کی بازاری عورتوں کے معاملات میں ہمارے یہاں کوئی تصور ہے ہی نہیں. یہ تم نے بکواس کر کے لوگوں کی رائے جو ہے ادھر دوڑنے کے لیے اور دورانے کے لیے تم نے یہ پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں. میں قرآن پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا، وہ اس کے راستے میں جہاد کرے گا. اور جہاد میں جہاں ہمارے یہاں یہ ریاضت ہے نا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اس وقت کے عابد صحابہ کو آپ دیکھ لیں، جو بڑے پابند نماز کے تھے، حج کے تھے، عمرہ کے تھے، زکوٰۃ کے تھے، سب عمل کرتے تھے. لیکن پھر بھی جب جہاد کا حکم ہوتا نا تو ہر صحابی میدان میں کود پڑتا تھا. یعنی ابو ذر غفاری جیسے لوگ بھی، ان کو بھی جانا پڑتا تھا. یعنی بڑے بڑے صحابہ کبار جس کو کہتے ہیں، ان سب کو جانا پڑتا تھا. اور جو کسی وجہ سے اگر عذر نہ ملتا اور رک جاتا نا تو وعیدیں اترتی تھی. یعنی یہ ہمارے یہاں تصور ہے. لیکن آج ہماری اور آپ کی محبت کم ہو گئی. اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ کم ہو گئی. اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیں آج تک نماز سمجھ میں نہیں آئی، رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ تو بہت بڑی اونچے درجے کی بات ہے نا. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آسانی کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یہ بندہ کب جسارت کرتا ہے، اس کو بہت لطیف نقطے کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، یہ اس کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے. آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا بھر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ پھر بھی جمعہ پڑھنے کیوں آ گئے آپ؟ ہے تو عبادت نا، اللہ کی عبادت. آپ آ کیوں گئے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن دستور بتا رہا ہے، آتے وہی ہے جس کو مولا کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. یہ ہمیں اس بات کی طرف باور کرایا جا رہا. ارے بھائی آپ کے کام دھندے نہیں ہیں؟ ہم سب کے کام دھندے بھائی، ہم روزی روزگار والے لوگ ہیں، سب کی دکانیں ہیں، گوڈاؤن ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے. پھر بھی 1-2 گھنٹہ یہاں ملاقات کا شوق ہے. لیکن اس کو جتنا زیادہ پاور دیا جائے گا نا، اتنا زیادہ یہ شوق اور بڑھتا ہے. اس کے لیے ہائی لائٹ پاور، جو سب سے زیادہ کرنٹ والا پاور ہے نا،
وہ مدینے سے ملتا ہے۔ اب کسی بھی دنیا میں دیکھ لیں، کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو مدینہ الرسول سے ڈائریکٹ پاور ملا پھر وہ مولا کی ملاقات کے شوق میں نکل پڑا، پھر وہ جیلان چھوڑ کر بغداد آ جاتا ہے، وہ سنجر چھوڑ کر ہندوستان آ جاتا ہے، وہ بدایوں چھوڑ کر دلی آ جاتا ہے، اور پھر بابا فرید کے عشق میں گم ہو کر رسول اللہ سے وہ کرنٹ پاتا ہے کہ پھر اس کے لباس میں بھی عشق الہی کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بنتے گزرے ہیں۔ آج ہمارے دل جو ہے نا دوسروں کی ملاقاتوں کے شوقین ہو گئے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو۔ اب جس کو یہ شوق پیدا ہوگا وہ کرے گا کیا؟ تو ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک سرخی چھپتی ہے اخبار میں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، مرتا ہے نا بندہ، چاہے وہ کسی بھی بہانے مرا ہو، کسی بھی حالت میں مرا ہو، اللہ نے رحمت میں پہنچی گیا، ہوتا ہے نا، فلاں صاحب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ یہ صرف اخبار جو ہے نا اس کی سرخی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، یہ صرف اخبار ہے جس کو ہم اور آپ روزمرہ کے لیے پڑھتے ہیں یا میسج میں پڑھتے ہیں، لیکن جس کو اللہ کا شوق ہوتا ہے نا تو قرآن نے اس کو بیان کیا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، فرمایا وہ اللہ کا مقررہ کردہ وقت ہے جو آ کر ہی رہے گا۔ یعنی یہ تمہارے اور ہمارے پہنچانے سے نہیں ہے، یہ اللہ کی ملاقات کے لیے باقاعدہ وقت مقرر ہے۔ اب کوئی شان سے جاتا ہے کہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، بڑی شان سے لوگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی سینکڑوں لوگ گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن جن کا ذکر سنتے ہیں ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا سنتے ہیں، جب محرم شریف آتی ہے تو امام پاک کا سنتے ہیں، غوث پاک کا مہینہ آتا ہے تو وہ سنتے ہیں، آخر یہ ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہ مقررہ وقت آنے سے پہلے خدا کی ملاقات کا وہ شوق پیدا کیا کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو حبیب اللہ کی سندیں لے کر گئے۔ یعنی یہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ آج ہمارے اندر وہ شوق ختم ہو گیا، یعنی بڑا مطلب کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہم ابھی جمعہ پر اتنے ہیں جتنے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب عید آتی ہے تو اس سے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے بس۔ لیکن ایک شوق جو بندے کو اونا سے نہیں دنیا بھر سے چلا کر ملک شام تک لے جائے گا، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا سب فنا ہو جائیں گے، پوری دنیا مٹ چکی ہوگی، اور جب اللہ اپنی شان سب کو زندہ کرے گا نا تو جو جہاں مرا ہوگا وہیں سے اٹھے گا بھی، جو جس قبرستان میں دفن وہیں سے اٹھے گا۔ اب یہاں سے اٹھ کے ملک شام تک جانا، پوری دنیا میں مطلب ایک دم سناٹا ہوگا اور پوری زمین استھر ہوگی اور میدان قیامت تک مطلب سب کی رسائی ہوگی۔ آخر یہ کشا لوگ جائیں گے کیوں؟ حالانکہ اللہ چاہے تو فرشتوں کو اونا میں بھی بھیج سکتا ہے نا، بھیج سکتا ہے، یہیں حساب کتاب کرا لے، لیکن شوق دوڑوا رہا ہے۔ وہاں کہا جائے گا خالی اونا سے لے کر میدان شام تک نہیں، کہا اب یہاں پہنچ چکے ہو تو ایک پل لگایا ہوا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، یہاں سے بھی گزرنا ہوگا۔ کہا مولا یہ تو آگ کے اوپر ہے، چاروں طرف اندھیرا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ کہا جس کو ملاقات کا شوق ہونا وہ گزرے گا۔ اب جو جس شان سے گزرے گا یہ امر مسلم ہے، جیسے موت آنا لازمی ہے نا، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں، ایسے پل صراط پر بھی گزرنا یہ کنفرم ہے، سب کو گزرنا ہے۔ لیکن جو ازراہ ملاقات اور شوق کے دنیا سے گئے ہوں گے اور پل صراط سامنے دیکھیں گے نا، اب انہیں آگ نظر نہیں آتی، اندھیرا نظر نہیں آتا، انہیں وہاں بھی اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، بس۔ یعنی جس کو مصطفیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، وہ پھر وہاں بھی وجد کرتے گزر جائے گا، پل صراط سے گزرے گا۔ لیکن شوق جس کو پیدا ہو، اللہ سے محبت کے تقاضے یہی ہے۔ آج ہم نے اللہ سے محبت ہی کرنا ہی نہیں سیکھا، ہم نے تو لوگوں میں ہی زندگیاں گزار دی۔ کوئی 60 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کسی کے بال بالکل سفید ہو گئے، کوئی جوانی کی دہلیز پر، کوئی بچہ ہے، سب اپنے اپنے دل کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ ایک دوسروں سے محبت میں ہیں۔ بس ہماری محبت کتنی ختم ہو گئی میں آپ کو بتا دوں۔ اب اتنے سارے ابھی کم از کم 5 صفحے لگ جائے گی، کوئی 6 صفحے لگ جائے گی، دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد کسی سے دل سے ملاقات بھی کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں
صحیح بتانا، جمعہ کے بعد جو ایک ہمارے لیے ہے یہاں ایک محبت کا جو تقاضا ہے نا کہ جمعہ میں ہم سب کو جمع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات پوچھو، ایک دوسرے کے احوال پوچھو، ایک دوسرے کی محبت کا تقاضا ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ کبھی کسی سے ملے؟ ہم تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کو جیسے کوئی قید کر کے پنجرے میں کیسے رکھتا ہے، بس ایسے آتے ہیں اور ایک گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایسے بھاگتے ہیں جیسے مطلب وہ پرندہ آزاد ہو کے بھاگتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کون کیا مانگ رہا ہے آپ کو یہاں کیا تم کو چھین لے گا کوئی؟ اتنا جلدی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا جلدی ہے آپ کو؟ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا ذمہ دار ہیں، مسجد کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہے۔ یہ ذمہ داروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ یہ مسجد ہے، آپ جا رہے ہیں اور لوگ آپ کی کیا شکایت کرتے معلوم ہے؟ کہتے برکتی ایسا کرو نا، جمعہ کے دن ان کو سمجھاؤ نا کہ 5 منٹ وہ سلام کے لیے کھڑے رہیں، 2 رکعت تو کم از کم 4 رکعت پڑھ کے جاویں۔ جمعہ بعد ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مطلب وہ خالی۔ مجھے بتانا، کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہو تو اتنا جلدی بھاگتے ہو؟ وہاں تو 10 گھنٹے تک خالی کھڑے رہتے ہو کہ ابھی تھالا پڑے گا، ابھی تھالا پڑے گا، ابھی تھالا پڑے گا۔ دنیا کے معمولی سے کھانے کے لیے آپ 1.5 2 گھنٹہ دیتے ہیں۔ کسی کے یہاں رتی جوگا ہوتا ہے نا تو پوری رات میرا جوان جگتا ہے، یہ بوڑھے بھی جگتے ہیں، سب جگتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا شوق ختم ہو گیا۔ کوشش کرنا، ایک بات بتا رہا ہوں، جس کو اللہ کی محبت کا رنگ لگ جاتا ہے نا، جس کو اس کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ بہت ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائیں۔ سب سے پہلے میں نظام الدین اولیاء کی بات بتاؤں۔ ایک مرتبہ محبوب الہی نے اپنی ایک گدڑی جس سے صرف آپ کے پاؤں لگے تھے، کیا لگے تھے؟ پاؤں سمجھتے ہیں نا، پیر۔ ایک گدڑی یعنی چادر، گدڑی اپنی زبان میں گودرے کو بولتے ہیں، رضائی کو بولتے ہیں، لیکن ان کی گدڑی کچھ چادریں ہوا کرتی جو مخصوص زمانے میں ہوتی تھی، بس وہ لگ گیا، پاؤں لگا صرف۔ اب اس کے بعد وہ پاؤں چھوئی جو گدڑی تھی نا، وہ حضرت قاضی محی الدین کاشانی کو عطا فرما دی، کہا کاشانی لے جاؤ، یہ تمہارے لیے۔ پیر لگا کے دی، کس سے؟ محبوب الہی کے پیروں سے لگی ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی معمولی تو کام نہیں تھا، لیکن کاشانی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ حقیقت میں مثال کے طور پر ابھی یہ دیکھیے چادر ہے، اب اس کو اتار کے میں مولانا جعفر کو دے دوں کہ آپ یہ رکھ لیجئے۔ ایگزامپل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ اب نہیں ہمیں مولانا نے کک دے اتھو نے تو آپ ایک دیکھو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو سب کے سامنے دیا ہوگا یا کوئی منظر رہا ہوگا، لیکن دے دی۔ لیکن جس کو قدر ہوتی ہے نا تو پھر وہ اس کو معمولی نہیں سمجھتا، بڑی قدر کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت کاشانی محی الدین کہ جب میں اس گدڑی کو گھر لے کر گیا نا تو میں نے اس کو کھولا، اور جیسے ایک پڑ کھولا نا تو اندر سے ایسے خوشبو آ رہی تھی جیسے جنت میں خوشبو آتی ہے، یعنی بہشتی بو، یعنی جنت کی خوشبو کے مطلب جیسے فوارے نکل ایسی خوشبو آنے لگی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو جلدی کھولا نہیں، اس کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کو پھر واپس بند کیا اور اس کو آنکھوں سے لگایا۔ پھر میں کبھی اس کو سر پہ لگتا، کبھی سینے پہ لگاتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس گدڑی کو باہر نکالنا مجھے جب بھی ہوتا نا اس صندوق میں سے یا جہاں بھی تو سب سے پہلے میں بوسہ دیتا، اس سے مجھے برکت ملتی، اور کبھی کبھی ایسی بھینی بھینی مشکو بھری خوشبو آتی تھی کہ بس اس خوشبو سے میرا دل اور میری جان معطر ہو جاتی تھی۔ بس یہ کس سے لگا ہوا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے پیر سے، ہے نا؟ اللہ، جنہوں نے زندگی میں حقیقت میں عشق الہی اور شوق ملاقات جس کے دل میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ خوشبو جو ہے نا وہ جاتی بھی نہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کئی دن ہوتا رہا، یعنی اس گدڑی کے واقعات بنتے رہے۔ ایک دن میرے دل میں خیال ہوا کہ یہ خوشبو کوئی عارضی تو ہے یا لازمی ہے، چیک تو کریں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک زمانے تک وہ گدڑی سے خوشبو تو پاتے رہے، خوشبو باقاعدہ آتی رہی، لیکن ایک دن دل میں سوچا لاؤ نا
آج اس کو چیک ہی کر لیتے ہیں، ایک دن صرف چیک کرنے کی نیت سے، یعنی کبھی کبھی چیک اس لیے بھی کیا جاتا ہے، اس پہ اعتراض نہ کیا جائے، کبھی چیک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے یقین میں اور طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ جو حالات بنتے ہیں نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب مر جائیں گے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا مومن کو آزمایا جاتا ہے نا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ہاں یہ یقینی بات ہے، لیکن انہوں نے چیک کیا، اور چیک یہ کیا کہ انہوں نے جلدی سے کوئی اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی صرف صابن جو بھی رہا ہو، اچھی طرح سے اس کی صفائی کر ڈالی، یعنی بالکل دھو ڈالا کہ بس یہ خوشبو چلی جانی چاہیے چیک کرنے کے لیے کہ آخر یہ خوشبو ہے کس چیز کی، ہو سکتا ہے کوئی چیز ڈالی ہوگی۔ اتنا دھویا اتنا دھویا اتنا دھویا، بس وہ تھک ہا کر اس کو سکھا دیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سکھ گئی اور پھر میں نے وہ گدڑی کو ہاتھ لگائے تو اس سے بھی بڑھ کر خوشبو اور زیادہ آ رہی تھی، یعنی وہ خوشبو کم نہیں ہوئی۔ جب خوشبو کم نہیں ہوئی نا تو پھر دل اور مضبوط ہوا۔ اب دل جب مضبوط ہوا نا تو پھر نظام الدین اولیاء کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ اتنا دھویا پھر بھی اتنی خوشبو، تو اب یہ راز وہی سمجھا سکتے ہیں۔ ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ یہ چلا خالی جمعہ پڑھنے والوں کو خدا کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا، کبھی راتوں کی تنہائیوں میں بھی کچھ پڑھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے لیے عشاء کی نماز رکھی گئی، صلاۃ اللیل رکھی گئی، تہجد رکھی گئی، صبح ہوتی فجر رکھی گئی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اشراق، چاشت، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، یہ بار جب نماز میں اور زیادہ دل لگتا ہے نا تو پھر یہ دل تڑپتا ہے کہ جو روزانہ اپنی بارگاہ میں جھکاتا بھی ہے کبھی وہ دیدار بھی کرائیں، یعنی اپنی تجلیوں کے انوار سے وہ منور بھی سینہ کر دیں۔ یہ شوق پیدا ہوا نظام الدین اولیاء کی ملاقات کا۔ کہا جا کر آج ضرور پوچھوں گا کہ اس میں خوشبو کا راز کیا ہے۔ جیسے محبوب الہی کے دربار میں گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ اب جب سارا واقعہ سنا چکے نا، اب محبوب الہی کا رنگ دیکھیے۔ تھے قاضی محی الدین کاشانی، سنا رہے تھے، آنے والے دربان کا یعنی غلام کا واقعہ سن کر گدڑی والا رونے لگے نظام الدین اولیاء۔ گدڑی کا واقعہ سنانے میں جس میں خوشبو آتی تھی، اس پر رویا جا سکتا ہے بھائی؟ اس کا رنگ ہے وارسی، یہ وارسی رنگ ہے۔ بس میں بولا کروں کہ یہ وارسی رنگ ہے، وارسی رنگ ہے، وارسی رنگ ہے، ہم میں سے کسی کو رونا نہیں آتا، لیکن جس کے دل یاد الہی میں تڑپتے ہیں نا تو وہ خوشبو کا نام سن کر روتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ سمجھانا ہوتا ہے یار۔ جیسے رو پڑے نظام الدین اولیاء، بہت روئے اور روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، قاضی صاحب اس کو دھویا نا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسا دھویا؟ کہا حضرت حد کر دی۔ کہا خوشبو کم ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا شاید آپ کے دل میں ایک خیال آیا ہو، نظام الدین نے امبر چھاٹا ہوگا، نظام الدین نے عود چھاٹا ہوگا، یا کوئی خوشبو ڈالی ہوگی، یہی خیال آیا تھا نا؟ کہا ہاں حضور خوشبو بہت آ رہی تھی تو سوچا لاؤ نا چیک کر لیں کہ یہ خوشبو عارضی ہے کہ لازمی ہے، اس لیے دھو ڈالا۔ یقین اور بڑھ گیا، کہا خوشبو تو اور تیز ہو گئی۔ اس وقت محبوب الہی کا جملہ یہ تھا، ارشاد فرمایا قاضی صاحب یہ خوشبو کسی دنیا کی امبر یا یہ عود کی نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا یہ محبت کی خوشبو ہے جو میرے دل کو اللہ کی ذات سے ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو قاضی صاحب، یہ خوشبو محبت ہے جو محبان حق کی ذات میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ خوشبو کسی باغ اور گلستہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ خوشبو کوچے یار سے آ رہی ہے۔ یعنی یہ خوشبو پیدا کرے، اپنے سینے میں پیدا کرے۔ ایک چھوٹا سا دل رکھتے ہیں آپ، چھوٹا سا دل رکھتے ہیں آپ، آج یہاں سے جائیں نا تو اس کو تھوڑا سنوارنے کے لیے کوشش کریں، کسی خوشبو کے شوق میں نکل پڑیں۔ میں نے کہتا کہ آپ جا کر داری کے جنگل میں چھپ جائیں، آپ یہاں سے گرگڑا کے جنگل میں چلے جائیں، نہیں، کسی خوشبو جس کی چادروں میں آتی ہے نا، کہیں وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہاں بیٹھ جائیں، کسی نہ کسی سے تو لپک جائیں یار۔ کب تک ایسی روکھی جانوروں جیسی زندگی ہم اور آپ گزاریں گے؟ اور جس کو یہ رنگ ملتا ہے نا، تو پھر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں 2 جملوں میں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت نظام الدین اورنگ آبادی ہے۔ ان کے پاس ایک سنیاسی آیا تھا اور اس سنیاسی نے اپنا کرتب اتنا بتایا کہ لوگ حیرت میں تھے، لیکن نظام الدین اورنگ آبادی کہتے ہیں تو نے یہ سب اپنا بنا لیا، کر لیا؟ کہا ہاں۔
اب اس نے جب بنایا تو کیا بنایا؟ پہلے تو اس نے ایک کیمیا نکالا، سونا بنایا، پھر پگھلایا، تانبا بنایا، یہ کیا وہ کیا، ہر دھاتو الگ الگ انداز میں وہ بتاتا رہا سنیاسی. اور جب وہ بنا چکا نا، کہا تو نے اپنا کام کر لیا؟ کہا ہاں. کہا میرے پاس لا اس کو. اس نے ساری چیزیں رکھ دی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سارے سونے چاندی تانبا جو بھی بنایا تھا نا اس پر انہوں نے تھوک دیا. یہ سب بنایا تھا اس پہ تھوک دیا. یعنی تانبا تھا، لوہا تھا، ایک تو سونا بھی بنایا تھا، چاندی بھی بنایا تھا. دوسری جو دھاتیں بنی تھی نا وہ سنیاسی نے بنائی تھی. لیکن جس جگہ پر جہاں سونا نہ تھا، چاندی نہ تھا، صرف تانبا تھا یا پیتل تھا یا دوسری دھات تھی، جہاں جہاں نظام الدین اولیاء کا تھوک لگتا گیا اللہ نے ان کے تھوک کی برکت سے ان ساری چیزوں کو سونا بنا دیا. اس کو کہتے ہیں ملاقات کا شوق. پیدا کریں گے اور زور سے بولے نا انشاءاللہ، دل کے تار تار سے بولے نا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے یہ لمحہ قبولیت کا وقت ہو اور کسی کا تار اگر کھل جائے اور وہ عشق الہی کی آگ میں تڑپنے لگے اور وہ کوشش کریں. اس لیے آپ سے میں نے اس جمعہ کو یہ بات عرض کی تھی کہ کسی پیر کامل کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے دل کی جو ہے اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا